86 سال دی عمر وچ بیٹا عطا فرمایا. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ونبينا وأيدنا ومخدومنا وممدودنا ومعصومنا ومقسومنا نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور إيماننا ونور ذات ربنا سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صدق اللہ العلی العظیم. جاء محمد سراجا منیرا صلوا علیہ کثیرا کثیرا. آقا کریم نبی رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے. سرکار نے صحابہ کرام نے پوچھا جان دے جے کنجوس کنوں آندے نے؟ عرض کیتی حضور جندے کول مال ہوئے اللہ نے انہوں نعمت عطا فرمائیاں ہون تے او ضرورت دے وقت بھی خرچ نہ کرے، اللہ دی راہ تے بھی خرچ نہ کرے، انہوں کنجوس آندے نے. فرمایا وہ تو کنجوس ہے ہی، پر اس تو بھی بڑا کنجوس ہوئے. سرکار نے فرمایا جن دے کول میرا نام لیا جاوے پھر وہ درود نہ پڑے. ذوق تے شوق دے نال محبت نال بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود پیش کرو. الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد ما رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر
تذکرہ ہو رہا سی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے امتحانات دا۔ خداوند عالم نے سند عطا فرمائی اپنے پیارے خلیل نو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا، بِكَلِمَاتٍ کچھ پرچے لے رب نے ابراہیم علیہ السلام نے، فَأَتَمَّهُنَّ اللہ دا خلیل پیارا رسول حضرت ابراہیم ہر امتحان جو پاس ہویا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر خداوند عالم نے اعزاز عطا فرمایا کہ میرے خلیل تو ہر امتحان جو پاس ہے، میں تینوں کائنات انسانی دا امام بنا۔ امتحان عبادات اسلام دے اندر تین قسم دی عبادت ہے۔ ایک عبادت بدنی، نماز، روزہ، خدمت خلق۔ ایک عبادت مالی، اللہ کا دتا ہوا مال اللہ دی راہ تے خرچ کرنا عبادت ہے۔ اللہ دی راہ تے ہی خرچ کرنا چاہیے، اس تو علاوہ کتے خرچ کیتا جاتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ رب نے دتا مال خرچ غلط جگہ پہ کر دیں۔ عبادت بدنی، دوسری عبادت مالی، اور تیسری عبادت مالی اور بدنی اکٹھی۔ تو جد الانبیاء نبیوں دا دادا ارشاد کی فرما رہے نے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میریاں بدنی عبادتاں بھی، میریاں مالی عبادتاں بھی، بلکہ میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، سب کچھ اللہ دے واسطے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام دی انفرادیت کہ آپ نے جتھے بھی قیام فرمایا اور سرکار دی ولادت پاک ہوئی، پھر شام چلے گئے، پھر مصر چلے گئے، پھر فلسطین آ گئے، پھر مکہ مکرمہ آ گئے۔ جتھے بھی قیام فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ایک سجدہ گاہ بنائی، ایک اندر نال ہی قربان گاہ بنائی۔ ایک سجدہ گاہ بنائی، مسجد بنائی، تے نال ہی اس دے ایک قربان گاہ بنائی۔ قربانی اسی سال بعد کرنے ہیں، اس پاک پیغمبر دا جہاں تذکرہ کر رہے ہیں امتحان دا، ان دا ہر روز ہی قربانی دا معمول سی۔ ادھر مسجد، سجدہ گاہ،
نال قربان دا اور بھی شام بھی فلسطین بھی مصر بھی مکے بھی سجدہ گاہ بھی بنائیے نال قربان گاہ بھی بنائیے تے وتیرا ہی جی اسی بھی مہمان آئے ان پوچھنا بھی نہیں اندر اگے تو عام حاضر ہو جانا. مہمان تو بغیر روٹی کھانی پسند نہیں فرماندے. نوکر چاکر منشی مصدی خادم خدام پریشان ہوتے دعا کر دے یا اللہ کوئی مہمان بھیج. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا کھان تے اسی بھی کھائیے کدی مہمان نہیں ہوتا تے آپ راہ کھلوندے مہمانوں دا انتظار کرتے. تو عبادت بدنیہ